اور خواتین و حضرات، ہمارے درمیان ایک ایسی شاعرہ موجود ہیں، سینئر کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور کہتی ہیں کل اچانک وہ میرا لوٹ کے آنے والا، کل اچانک وہ میرا لوٹ کے آنے والا، کتنا حیران ہوا ہے میری حیرانی پر۔ اس شعر کی خالق ہیں محترمہ ریحانہ احسان صاحبہ، ہماری سینئر شاعرہ۔ میں ملتمس ہوں تشریف لائیے گا اور اپنا کلام نظر سامعین کیجیے گا۔ محترمہ ریحانہ احسان۔ السلام علیکم۔ آپ کی اجازت سے، کیونکہ خواتین کا مشاعرہ ہے اور ساتھ ہی معذرت بھی کہ سپورٹ بھی آپ ہی لوگ کرتے ہیں، باپ بھائی شوہر بھی آپ ہی لوگ ہیں، لیکن خواتین کا مشاعرہ ہے اور میرے 2 نسائی ادب پر مجموعے ہیں اور ایک غزل کا، تو وہیں سے شروع کروں گی۔ اس لیے معذرت کی کہ مجھ کو کچھ بھائے نہیں تیری محبت کے اصول، مجھ کو کچھ بھائے نہیں تیری محبت کے اصول، کانچ کی کیاری میں کریاں مرمری ہاتھوں میں پھول۔ واہ 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 واہ، آداب، شکریہ۔ مجھ کو کچھ بھائے نہیں تیری محبت کے اصول، کانچ کی کیاری میں کلیاں مرمری ہاتھوں میں پھول، اور دن گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتا جا رہا ہے سرد حیراں اجنبی ویراں فضول۔ واہ، دن گزرتا جا رہا ہے سرد حیراں اجنبی ویراں فضول، اور راہ سے ہٹتی نہیں صدیوں کی دھول، راہ سے ہٹتی نہیں صدیوں کی دھول۔ ایک اور نظم میری بہنوں کے لیے اور اس کے بعد غزل کے چند اشعار کہ وقت نے کر دیے کمزور آسا، وقت نے کر دیے کمزور آساب، مرکز جائے اما چھین لیا۔ وقت نے کر دیے کمزور آثار، یہ جدید عورت کے خیالات ہیں، عمل ہے کہ وقت نے کر دیے کمزور آثار، مرکز جائے اما چھین لیا، تیر پھر اتنی میری سمت آئے، واہ، تیر پھر اتنے میری سمت آئے، حوصلے پست ہوئے گھبرا کر، پاس آنے لگے غم کے منظر۔ کیا کہنے، شکریہ۔ حوصلے پست ہوئے گھبرا کر، پاس آنے لگے غم کے منظر، دل کے ایک قلعہ اندوہے مظالم ٹھہرا، دل کے ایک قلعہ اندوہے مظالم ٹھہرا، ایسے عالم میں کہیں ایک دماغی خلیہ، ایسے عالم میں کہیں ایک دماغی خلیہ، ایسے عالم میں کہیں ایک دماغی خلیہ، جاگ اٹھا حکم کیا چھین لی اپنی جاگیر، جاگ اٹھا حکم کیا چھین لی اپنی جاگیر، اور اٹھنے لگے بے جان شکستہ بازو، اور اٹھنے لگے بے جان شکستہ بازو، تیری تحویل سے پھر اپنا جہاں چھین لیا، واہ، تیری تحویل سے پھر اپنا جہاں چھین لیا، میرے آقا میرے مولا میرے شہزادے پھر، میرے آقا میرے مولا میرے شہزادے پھر، میں نے ہاتھوں سے تیرے تیر کماں چھین لیا، میں نے ہاتھوں سے تیرے تیر و کماں چھین لیا، میں نے ہاتھوں سے تیرے تیر و کماں چھین لیا۔ اور غزل کے اشعار پیش خدمت ہیں کہ جو کراچی کے حالات ہیں، تیرے کوچے کی تیاری بہت ہے، واہ، 8-9 شعر پیش خدمت ہیں کہ تیرے کوچے کی تیاری بہت ہے، مگر یہ جان بھی پیاری بہت ہے، واہ واہ واہ، تیرے کوچے کی تیاری بہت ہے، مگر یہ جان بھی پیاری بہت ہے، اور ہمارے شہر کے دیوار و در پر، ہمارے شہر کے دیوار و در پر، یہ شب کٹنے تلک بھاری بہت ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے شہر کے دیوار و در پر
پر، ہمارے شہر کے دیوار و در پر یہ شب کٹنے تلک بھاری بہت ہے، یہ شب کٹنے تلک بھاری بہت ہے، اور ہمارے باغ جلتے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمارے باغ جلتے جا رہے ہیں، اگرچہ شغل گلکاری بہت ہے، واہ واہ، اگرچہ شغل گلکاری بہت ہے۔ اور یہ میں نے آج تک سوچا نہیں ہے، یہ میں نے آج تک سوچا نہیں ہے، سفر کا دائرہ چھوٹا نہیں ہے، یہ میں نے آج تک سوچا نہیں ہے، سفر کا دائرہ چھوٹا نہیں ہے، اور اکیلے جنگ لڑنی چاہیے تھی، واہ، اکیلے جنگ لڑنی چاہیے تھی کہ اس میں ہار کا خطرہ نہیں ہے۔ کیا کہنے، آدم، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اکیلے جنگ لڑنی چاہیے تھی، واہ اکیلے واہ جنگ واہ، لڑنی چاہیے تھی۔ بہت اچھا شعر ہے، بہت نوازش، بہت نوازش۔ اکیلے جنگ لڑنی چاہیے تھی کہ اس میں ہار کا خطرہ نہیں ہے، کہ اس میں ہار کا خطرہ نہیں ہے، اور یہ سب تیری انا کے مسئلے ہیں، یہ سب تیری انا کے مسئلے ہیں، کسی سے کوئی بے پرواہ نہیں ہے، کسی سے کوئی بے پرواہ نہیں ہے۔ آخری 3 شعر پیش خدمت ہیں کہ طبیعت آج گھبرائی بہت ہے، طبیعت آج گھبرائی بہت ہے، سرے محفل بھی تنہائی بہت ہے، واہ، طبیعت آج گھبرائی بہت ہے، سرے محفل بھی تنہائی بہت ہے، اور ذرا ایک بار پھر آواز دینا، ذرا ایک بار پھر آواز دینا، میرے اطراف تنہائی بہت ہے، کیا کہنے، میرے اطراف تنہائی بہت ہے، ذرا ایک بار پھر آواز دینا، میرے اطراف تنہائی بہت ہے، اور اثر ہونے لگا اس گفتگو کا، اثر ہونے لگا اس گفتگو کا، خاموشی نے جو سنوائی بہت ہے، کیا کہنے، خاموشی نے جو سنوائی بہت ہے، اور اگرچہ عشق ہے گھاٹے کا سودا، اگرچہ عشق ہے گھاٹے کا سودا، عرض کیا ہے کہ اگرچہ عشق ہے گھاٹے کا سودا، مگر دل ہے کہ سودا ہی بہت ہے، اگرچہ عشق ہے گھاٹے کا سودا، اگرچہ عشق ہے گھاٹے کا سودا، مگر دل ہے کہ سودا ہی بہت ہے۔ ہے، واہ ذرا واہ، ایک بار پھر آواز دینا، میرے اطراف تنہائی بہت ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ محترمہ ریحانہ احسان صاحبہ کا خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیا، اور اب میں جس شاعرہ کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں ان کے لیے اپنے 2 مصرے ان کی نظر کروں گی کہ مسکراتے ہیں کبھی آنکھ بھی نم رکھتے ہیں، مسکراتے ہیں کبھی آنکھ بھی نم رکھتے ہیں، اس طرح سے بھی محبت کا بھرم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو ٹھان لیا کر کے دکھاتے ہیں اسے، ہم نے جو ٹھان لیا کر کے دکھاتے ہیں اسے، اکثر اوقات ہواؤں پہ قدم رکھتے ہیں۔ حیدرآباد سے تشریف لائی ہوئی ہماری بہت محترم شاعرہ جو درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، حیدرآباد سے ان کا تعلق، پروفیسر رانا ناہید رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا کلام سماعت کیجیے۔ بہت شکریہ ایرن۔ سب سے پہلے تو میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہاں بلایا اور عزت دی۔ دراصل مشاعرے ہماری تہذیبی اور ثقافتی روایت کا آئینہ دار ہیں اور ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، لیکن یہاں میں کافی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی، پروگرام سن رہی تھی، مشاعرہ بہت اچھا چل رہا تھا، شاعرات ہماری بہت اچھا کلام بھی پیش کر رہی تھی، تو اس سب کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کا ہے۔ اس کے لیے میں ایک شعر آپ تمام احباب کی نظر کرنا چاہوں گی کہ تشدید چاہتا ہے ستائش کا زاویہ،
واہ واہ، تجدید چاہتا ہے ستائش کا زاویہ، کیا کہنی، فن دیکھنا تو جانب فنکار دیکھنا۔ واہ، تو میں تمام احباب کا جنہوں نے پروگرام کو آرگنائز کیا، اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس خوبصورت محفل کو سجائی، میں چاہتی ہوں کہ شاعر تو آتے ہیں، اپنا کلام سناتے ہیں اور سامعین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں داد دیں، اور زبردستی کہہ کے داد وصول کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ تمام احباب ایک زوردار کلیپنگ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، نوازش۔ اور آج کا پروگرام اکرام الحق صاحب کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ ایک شعر میں اکرام الحق شوق صاحب کی نظر کرنا چاہوں گی کہ خورشید و قمر چھین لیے دست اجل نے، خورشید و قمر چھین لیے دست اجل نے، افتاد یہ کیسی پڑی اچانک ہنر پر۔ اور آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاعر ہمیشہ زندہ رہتا ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کلام کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور خواتین کے حوالے سے تین چار شعر خواتین کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گی کہ انسان کے احساس کو آتی ہی نہیں موت، واہ، انسان کے احساس کو آتی ہی نہیں موت، دب جائے گی لیکن یہ انا ختم نہ ہوگی، واہ، دب جائے گی لیکن یہ انا ختم نہ ہوگی، اور ہم لوگ ضرورت ہی ضرورت ہیں بہرحال۔ واہ، بہت شکریہ، نوازش۔ ہم لوگ ضرورت ہی ضرورت ہیں بہرحال، مانگیں گے دعا بھی تو دعا ختم نہ ہوگی، واہ واہ واہ، بہت مانگیں گے اچھا، دعا بھی تو دعا ختم نہ ہوگی۔ اور آخری شعر یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے اور بلکہ تمام احباب کے لیے، اور آج کل کے معاشرے اور ماحول کے مطابق، کہ اس دورے پورا شوق میں لینے دو ہمیں سانس، بہت شکریہ، اس دورے پورا شوق میں لینے دو ہمیں سانس، ہم سانس جو لیں گے تو ہوا ختم نہ ہوگی، کیا کہنی بھائی، بہت اچھا شعر ہے، ہم واہ واہ واہ، سانس جو لیں گے واہ تو واہ، ہوا ختم نہ ہوگی، اس دورے پورا شوق میں لینے دو ہمیں سانس، واہ، ہم سانس جو لیں گے تو ہوا ختم نہ ہوگی۔ اور دو شعر اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ تقدیر بدل جاتی ہے تدبیر سے اکثر، واہ، تقدیر بدل جاتی ہے تدبیر سے اکثر، ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتا، واہ، ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتا۔ اور شعر سماعت فرمائیے گا، توجہ طلب کیجیے۔ وہ گھر جو وہ محبت کی فضاؤں سے ہے محروم، وہ گھر جو محبت کی فضاؤں سے ہے محروم، کچھ اور تو ہوتا ہے مگر گھر نہیں ہوتا۔ واہ 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 بہت شکریہ، واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ وہ گھر جو محبت کی فضاؤں سے ہے محروم، کچھ اور تو ہوتا ہے مگر گھر نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، نوازش۔ غزل پیش کرتی ہوں، مطلع عرض کیا ہے کہ طے ہونے نہ دے گا کوئی معیار ہنر کا، طے ہونے نہ دے گا کوئی معیار ہنر کا، ایک فرق
جو موجود ہے انداز نظر کا، واہ بہت شکریہ، ایک فرق جو موجود ہے انداز نظر کا، طے ہونے نہ دے گا کوئی معیار ہنر کا، ایک فرق جو موجود ہے انداز نظر کا، اور سمجھایا تو شبنم نے بہت ممبر گل سے، واہ سمجھایا تو شبنم نے بہت ممبر گل سے، سمجھا نہیں مفہوم کوئی دیدہ تر کا، واہ بہت شکریہ نوازی، سمجھا نہیں مفہوم کوئی دیدہ تر کا، کیا کہنے، بہت شکریہ اور منزل کی طلب حد سے گزر جائے گی جس دن، منزل کی طلب حد سے گزر جائے گی جس دن، رہ جائے گا رکھا ہوا سامان سفر کا، واہ 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 واہ، رہ جائے گا رکھا ہوا سامان سفر کا۔ اور شعر سماعت فرمائیے، توجہ طلب ہے کہ ویران سہی پھول اگالوں گی یہیں پر، ویران سہی پھول اگالوں گی یہیں پر، کافی ہے میرے واسطے آنگن میرے گھر کا، کافی ہے میرے واسطے آنگن میرے گھر کا، واہ بہت شکریہ کہ بنتی ہے تو بنتی ہے تھکن پاؤں کی زنجیر، بنتی ہے تو بنتی ہے تھکن پاؤں کی زنجیر، سایہ تو نہیں روکتا رہرو کو شجر کا۔ اور مقطع پیش کرتی ہوں کہ رانا میں سفر میں ہوں سفر ہی میں رہوں گی، واہ رانا میں سفر میں ہوں سفر ہی میں رہوں گی، آغاز سفر کا ہے نا انجام سفر کا، واہ 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 واہ، آغاز سفر کا ہے نا انجام سفر کا۔ بہت شکریہ نوازی، طے ہونے نہ دے گا کوئی معیار ہنر کا، ایک فرق جو موجود ہے انداز نظر کا۔ بہت کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ تھی پروفیسر رانا ناہید رانا صاحبہ، اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی تھیں۔ اور سچ یہی ہے کہ جدا ہوتے نہیں ایسے بھی کچھ آزار ہوتے ہیں، جدا ہوتے نہیں ایسے بھی کچھ آزار ہوتے ہیں، سفر کے آخری راستے بڑے دشوار ہوتے ہیں۔ اب پروگرام جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے اور ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں، خوب کہتی ہیں اور آپ انہیں سماعت کرتے رہتے ہیں، مشاعروں میں بھی، فیس بک پر بھی دیکھتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے ان موم سی نظروں کا اثر، یوں بھی ہو سکتا ہے ان موم سی نظروں کا اثر، دل جو سینے میں ہے پتھر کے دھڑکنے لگ جائے۔ پروفیسر ہیں انگلش لینگویج اور لٹریچر کی، لیکن اردو ادب سے ان کی محبت اور رشتہ ایسا گہرا ہے کہ آپ ان کا کلام سنیں گے تو داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ میں ملتمس ہوں ہماری بہت سینئر شاعرہ پروفیسر رضیہ سبحان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ اور ایک اور بھی ان کے جو فنکارانہ صلاحیت ہے اس کا نام ضرور لینا چاہیں گے کہ مصورہ بھی بہت اچھی ہیں اور آپ ان کی پینٹنگز بھی یقیناً دیکھتے ہوں گے۔ شکریہ بہت بہت آئرین، بہت شکریہ آپ سب کا، اور میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کو بہت مبارکباد دیتی ہوں، تمام منتظمین کو کہ بہترین مشاعرہ منعقد کیا، اور سامعین کو ان کی خاموشی پر بہت داد دیتی ہوں۔ اور آپ سب کی نظر ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے بہت ہی پرخلوص سامعین اور میری پیاری پیاری شاعرات کے لیے۔ کیا کہنے، یہ امیر شہر کو اس کا ملال کتنا ہے، واہ امیر شہر کو اس کا ملال کتنا ہے،
غریب آج کا آسودہ حال کتنا ہے، واہ امیر شہر کو اس کا ملال کتنا ہے، غریب آج کا آسودہ حال کتنا ہے، یہ فیصلہ تو اراکین بزم عشق کریں، یہ فیصلہ تو اراکین بزم عشق کریں، میرے جمال میں اس کا کمال کتنا ہے، واہ 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 واہ، میرے جمال میں اس کا کمال کتنا ہے۔ اور آپ سب کی خاموشی پہ جو میں شعر کہنا چاہ رہی تھی وہ ایک دم ذہن سے نکل گیا تھا تو دوبارہ آ گیا۔ 100 تکلم سے تو بہتر ہے خاموشی تیری، واہ 100 تکلم سے تو بہتر ہے خاموشی تیری، کم سے کم اس پہ محبت کا گماں ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور چند اشعار ہیں۔ ہر ایک لفظ کے زیر و زبر سے ڈرتے ہیں، واہ ہر ایک لفظ کے زیر و زبر سے ڈرتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں لیکن سفر سے ڈرتے ہیں، واہ واہ، سفر میں رہتے ہیں لیکن سفر سے ڈرتے ہیں، مقام عشق کو پانے کی جستجو دل میں، مقام عشق کو پانے کی جستجو دل میں، بہت صحیح پر رہے پر خطر سے ڈرتے ہیں، بہت صحیح ادا، بہت صحیح پر رہے پر خطر سے ڈرتے ہیں، اور ہے کہ جہاں پہ ملنے بچھڑنے کا فرق کچھ نہ رہے، جہاں پہ ملنے بچھڑنے کا فرق کچھ نہ رہے، ہم ایسے موڑ سے ایسی ڈگر سے ڈرتے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہم ایسے موڑ سے ایسی ایسی ڈگر ڈگر سے ڈرتے ہیں، اور ہے کہ پرندے جس پہ کبھی آشیاں بنا نہ سکے، پرندے جس پہ کبھی آشیاں بنا نہ سکے، ہم ایسی شاخ سے ایسے شجر سے ڈرتے ہیں، واہ ہم ایسی شاخ سے ایسے شجر سے ڈرتے ہیں، اور ہے کہ جو زخم سی کے ادھیڑے ادھیڑ کر سی دے، جو زخم سی کے ادھیڑے ادھیڑ کر سی دے، قسم خدا کی اسی چارہ گر سے ڈرتے ہیں، قسم خدا کی اسی چارہ گر سے ڈرتے ہیں، جو زخم سی کے ادھیڑے ادھیڑ کر سی دے، قسم خدا کی اسی چارہ گر سے ڈرتے ہیں، اور تماش بینوں کو سچائی کیوں نہ بتلا دیں، تماش بینوں کو سچائی کیوں نہ بتلا دیں، کہ ان کی داد سے ان کی نظر سے ڈرتے ہیں، کہ ان کی داد سے، کہ ان کی داد سے ان کی نظر سے ڈرتے ہیں۔ اور چند ایک اشعار ہیں جو میری پرانی غزل کے ہیں، اجازت ہو اگر تو۔ اب لوگ میرے ناز اٹھانے نہیں آتے، واہ اب لوگ میرے ناز اٹھانے نہیں آتے، میں روٹ بھی جاؤں تو منانے نہیں آتے، واہ واہ، میں روٹ بھی جاؤں تو منانے نہیں آتے، ہیں درد خوشی کے تو کبھی، ہیں رنگ خوشی کے تو کبھی درد کے سائے، واہ ہیں رنگ خوشی کے تو کبھی درد کے سائے، چہرے کو میرے راز چھپانے نہیں آتے، کیا کہنے، چہرے واہ کو واہ، میرے راز چھپانے نہیں بہت آتے۔ اچھے، واہ واہ واہ، شکریہ، بہت بہت۔ ایک خواب کی صورت، یہ شعر سنیے، ایک خواب کی صورت انہیں محفوظ تو کر لو، ایک خواب کی صورت انہیں محفوظ تو کر لو، جو لوٹ گئے پھر وہ زمانے نہیں آتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ایک واہ واہ خواب کی واہ، صورت انہیں محفوظ تو کر لو، جو لوٹ گئے پھر وہ زمانے نہیں آتے، اور لغزش پہ یہاں خود ہی سنبھلنا بھی پڑے گا، لغزش پہ یہاں خود ہی سنبھلنا بھی پڑے گا، گر جاؤ تو پھر لوگ اٹھانے نہیں آتے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، لغزش پہ بہت یہاں خوب، واہ خود واہ ہی واہ، سنبھلنا بھی پڑے گا، لغزش پہ یہاں خود ہی سنبھلنا بھی پڑے گا، گر جاؤ تو پھر لوگ اٹھانے نہیں آتے۔ چونکہ خواتین کا مشاعرہ ہے تو خواتین کی نظر ایک شعر ہے کہ کیا خاک سنواریں گے مقدر وہ کسی کا، واہ
کیا خاک سنواریں گے مقدر وہ کسی کا جن ہاتھوں کو گلدان سجانے نہیں آتے. کیا کہیں گے؟ واہ 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 واہ. مقدر وہ کسی کا جن ہاتھوں کو گلدان سجانے نہیں آتے. اپنوں سے امیدیں ہیں ابس تم کو اے رضیہ. اپنوں سے امیدیں ہیں ابس تم کو اے رضیہ. جو آگ لگائیں وہ بجھانے نہیں آتے. جو آگ لگائیں وہ بجھانے نہیں آتے. اب لوگ میرے ناز اٹھانے نہیں آتے. میں روٹ بھی جاؤں تم منانے نہیں. کیا کہنے کیا کہنے. آپ نے سماعت کیا پروفیسر رضیہ سبحان صاحبہ کو خوبصورت کلام کے ساتھ. اور خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ مشاعرہ بلدیہ عظمیٰ کراچی شعبہ کھیل و ثقافت کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے. اور ایک بڑی شخصیت، ادب کا ایک بڑا نام، ان کی یاد میں یہ پروگرام منعقد ہوا. جناب اکرام الحق شوق صاحب، جو کہ ایک روایت پسند شاعر تھے اور خوب لکھتے تھے، خوب کہتے تھے، اور ہم سب آج انہیں یاد کر رہے ہیں. اور آج کے اس مشاعرے میں جہاں خواتین کا مشاعرہ منعقد ہوا ہے تو ایک بہت خوبصورت خاتون جو ہیں وہی مسند صدارت پر فائز ہیں، اور ان کے بارے میں سب اردو منزل کا حوالہ تو جانتے ہی ہیں. یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اسکول کے وقت سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور بہت سے معیاری ادبی اور کیا کہنا چاہیے کہ ایسے رسائل اور جرائد میں لکھا جن کا ایک نام ہے. اور ان کا کام اردو منزل کے توسط سے پوری دنیا میں جا رہا ہے. 5 کتابوں کی خالق ہیں، شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، چیف ایڈیٹر آف اردو منزل ہیں، تقریبات منعقد کراتی ہیں ابوظہبی میں، اور اسی طرح عرب امارات میں بھی انہوں نے بہت سا کام کیا اور بہت سارے شاعروں اور ادیبوں کو اپنا مہمان بنایا. سن 2000 سے دنیا کی بہت بڑی ویب سائٹ urdumanzil.com سے منسلک ہیں اور کہتی ہیں، میرے اندر کوئی رونے لگا ہے، میرے اندر کوئی رونے لگا ہے، میری دنیا کو کیا ہونے لگا ہے، میری دھرتی تجھے میں کیا بتاؤں، میری دھرتی تجھے میں کیا بتاؤں، تیرا ہر غم مجھے ہونے لگا ہے. آج مسند صدارت پر فائز ہمارے ساتھ موجود ہماری سینئر شاعرہ سبیحہ صبا صاحبہ موجود ہیں. مسند صدارت سے تشریف لائیے گا مائک پر، اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا اور اپنا خوبصورت کلام بھی شیئر کیجیے گا. میں اتنے اچھے مشاعرہ منعقد کرنے پر تمام منتظمین اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور شاعرات کا فکر انگیز اور اچھا کلام سننے پر سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بڑی توجہ سے سنا اور دلچسپی سے سنا کلام. تو ایک شعر اپنا پیش کرتی ہوں. موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، ویسے تو سبھی موسم ہر سال بدلتے ہیں. واہ. موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، ویسے تو سبھی موسم ہر سال بدلتے ہیں. ایک شعر اور. بہت دنوں میں اسے اتنا میں نے سمجھا تھا، بہت دنوں میں اسے اتنا میں نے سمجھا تھا، وہ دوستی میں نہیں دشمنی میں اچھا تھا. واہ 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 واہ. بہت بہت دنوں میں اسے اتنا میں نے سمجھا تھا، وہ دوستی میں نہیں دشمنی میں اچھا تھا. ایک غزل کے چند اشعار. مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، کہ مجھ میں ہے میرا تحت الشعور پہلے سے. نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، مٹا دیا میرا اس نے غرور پہلے سے. کیا کہنے. نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، مٹا دیا میرا اس نے غرور پہلے سے. کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی،
واہ کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، اسی طرح سے ہے پھر ذکر حور پہلے سے۔ کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، اسی طرح سے ہے پھر ذکر حور پہلے سے۔ اور یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، واہ واہ، یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، لکھے ہوئے ہیں میرے کچھ قصور پہلے سے۔ کیا کہنے، یہاں کی واہ غلطیاں واہ، مولا شمار مت کرنا، لکھے ہوئے ہیں میرے کچھ قصور پہلے سے۔ آپ کی اجازت سے غزل۔ صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں، واہ صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو مظلوم ہے خونخوار بھی ہو سکتے ہیں، واہ واہ، یہ جو مظلوم ہے خونخوار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم کسی عہد وفا کے لیے پابند نہیں، کیا کہنے، ہم کسی عہد وفا کے لیے پابند نہیں، ہم تیرے نام سے بیزار بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا کہنے، ہم کسی عہد وفا کے لیے پابند نہیں، ہم تیرے نام سے بیزار بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ مقدر میں اندھیرا یہ ضروری تو نہیں، واہ وہ مقدر میں اندھیرا یہ ضروری تو نہیں، خواب غفلت سے وہ بیدار بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا کہنے، وہ کیا کہنے، مقدر میں اندھیرا یہ ضروری تو نہیں، خواب غفلت سے وہ بیدار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کسی مظلوم کے جھلسے ہوئے چہرے کی طرح، کسی مظلوم کے جھلسے ہوئے چہرے کی طرح یہ کسی اور کے رخسار بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ کسی واہ واہ، مظلوم کے جھلسے ہوئے چہرے کی طرح یہ کسی اور کے رخسار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے، میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے ہاتھ باندھے پس دیوار بھی ہو سکتے بہت ہیں۔ خوب، بہت خوب، میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے ہاتھ باندھے پس دیوار بھی ہو سکتے ہیں۔ صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک غزل کی اور اجازت چاہوں گی۔ دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، واہ دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، جب اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ، دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، جب اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ ہم درد کی گہرائی سے ہوتے کہاں واقف، ہم درد کی گہرائی سے ہوتے کہاں واقف، کچھ درد اگر دل نے سنبھالے نہیں ہوتے۔ کیا کہنے، ہم درد کی گہرائی سے ہوتے کہاں واقف، کچھ درد اگر دل نے سنبھالے نہیں ہوتے۔ صد شکر کے ایثار کے جذبے ہیں سلامت، کیا صد کہنے، شکر کے ایثار کے جذبے ہیں سلامت، ورنہ تو کسی دکھ کے ازالے نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ، صد شکر کے ایثار کے جذبے ہیں سلامت، ورنہ تو کسی دکھ کے ازالے نہیں ہوتے۔ اور منفی سے رجحانات ہیں سب جان کے دشمن، منفی سے رجحانات ہیں سب جان کے دشمن، اچھا ہے کہ ہم ان کے حوالے نہیں ہوتے۔ کیا کہنے، کیا منفی سے کہنے، رجحانات ہیں واہ سب واہ جان واہ کے واہ، دشمن، شکریہ، اچھا ہے کہ ہم ان کے حوالے نہیں ہوتے۔ اور بن جائیں جو اوروں کے لیے باعث زحمت، کیا کہنے، بن جائیں جو اوروں کے لیے باعث زحمت، ہم نے وہ پڑاؤ کہیں ڈالے نہیں ہوتے۔ کیا کہنے، بن واہ واہ جائیں جو واہ، اوروں کے لیے باعث زحمت، ہم نے وہ پڑاؤ کہیں ڈالے نہیں ہوتے۔ اور شعر سنیے۔ ہم درد بھی بن سکتے ہیں آزار کا باعث، ہم درد بھی بن سکتے ہیں آزار کا باعث، ہم درد بھی دنیا سے نرالے نہیں ہوتے۔ واہ واہ ہم واہ، درد بھی بن سکتے ہیں آزار کا باعث، ہم درد بھی دنیا سے نرالے نہیں ہوتے۔ دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، کیا جب کہنے، اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ بہت کیا کہنے، کیا کہنے۔ مسند صدارت پر فائز ہمارے ساتھ موجود تھیں محترمہ سبیحہ صبا صاحبہ، اپنا خوبصورت کلام آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھیں، اور آپ نے بہت ہی ہمت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تمام شاعرات کو سماعت کیا۔ تو آپ کی نظر دو مصرے کرنا چاہوں گی جاتے جاتے کہ تو بھی آباد تیرے خواب بھی آباد رہیں، تو بھی آباد تیرے خواب بھی آباد رہیں، ساتھ میرے اور میرے بعد بھی آباد رہیں،
گر بچھڑنا ہے تو پھر مل کے بچھڑ جاتے ہیں، گر بچھڑنا ہے تو پھر مل کے بچھڑ جاتے ہیں، صرف اتنا ہو کہ ہم دونوں ہمیں یاد رہیں۔ تو یادوں میں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اسی طرح پھر ملاقات ہوگی کسی اور مشاعرے میں بھی۔